بارش اس رات عجیب انداز میں برس رہی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی گاڑی چلاتے ہوئے راستہ بھول چکا تھا۔ موبائل کا سگنل بھی ختم ہو گیا تھا۔ تبھی سڑک کے کنارے ایک پرانا ہوٹل نظر آیا جس کی بورڈ پر مدھم روشنی میں صرف لکھا چمک رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو استقبالیہ پر بیٹھا ایک بوڑھا آدمی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک رات کے لیے کمرہ مانگا تو اس نے خاموشی سے ایک چابی دے دی، میری طرف بڑھا دی جس پر 404 لکھا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کوئی اور روم نہیں تھا؟ مگر اس کے چہرے پر خوف سا ابھر آیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر رات کو دروازے پر دستک ہو تو فوراً مت کھولنا۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا چوتھی منزل پر پہنچا۔ پورا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور آخری کمرے کے باہر ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر عجیب خاموشی تھی۔ سفید پردے ہوا میں ہل رہے تھے اور دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں۔ میں بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک روم کے آئینے پر دھند جمی ہوئی اور اس پر ایک لفظ نمودار۔ میرا دل زور سے دھڑکا مگر اگلے ہی لمحے سب غائب ہو گیا۔ تبھی دروازے پر 3 ہلکی ہلکی دستکیں ہوئیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا مگر پھر ایک لڑکی کی دھیمی آواز سنائی دی، دروازہ کھولو۔ اس آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میں خود کو روک نہ سکا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ لمبے سیاہ بال، سفید لباس، اداس آنکھیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں ڈر گئی تھی، کیا کچھ دیر یہاں رہ سکتی ہوں؟ میں خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ اندر آئی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا نام ہانیہ تھا۔ اس کی آواز میں عجیب کشش تھی۔ وہ کبھی ہنستی تو لگتا پورا کمرہ روشن ہو گیا ہو اور جب خاموش ہوتی تو ماحول دوبارہ خوفناک لگنے لگتا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی روشنی چلائی تو ہانیہ بالکل میرے قریب کھڑی تھی۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر اس میں عجیب کشش تھی۔ میں اس کے قریب ہوتا گیا مگر اچانک روشنی اس کے چہرے پر پڑی
اور میری چینک نکل گئی۔ چند لمحوں کے لیے اس کا چہرہ بدل چکا تھا، آنکھیں سیاہ، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور گردن پر گہرے زخم تھے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹا، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ ویسی ہی خوبصورت لڑکی بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کمرے میں ماری گئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے بتایا کہ کئی سال پہلے وہ اپنے محبوب کے ساتھ یہاں آئی تھی، مگر اس شخص نے دولت کے لیے اسے قتل کر دیا، اور تب سے اس کی روح اسی کمرے میں قید تھی۔ خوف آہستہ آہستہ ترس میں بدلنے لگا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا، دیواروں پر لگی تصویریں گرنے لگیں اور اندھیرے میں ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ ہانیہ خوف سے میرے قریب آ گئی۔ وہ واپس آ گیا ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں، بلب بار بار جل بجھ رہا تھا۔ میں نے ہانیہ کو اپنے پیچھے کر لیا اور پوری طاقت سے چیخا، اسے چھوڑ دو۔ اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ہانیہ رونے لگی۔ اس کے آنسو میرے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور دھیمی آواز میں بولی، اگر تم یہاں رہے تو تم بھی مر جاؤ گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اکیلی رہ گئی تو؟ چند لمحوں بعد اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی اور اس لمحے خوف، محبت اور درد سب ایک ساتھ محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک روشنی واپس آ گئی۔ کمرہ خاموش تھا، سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر ہانیہ ابھی بھی وہاں نہیں تھی۔ صرف بستر پر اس کی ایک پرانی تصویر پڑی تھی۔ اگلی صبح میں بھاگتا ہوا نیچے پہنچا، بوڑھے آدمی کو تصویر دکھائی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، یہ لڑکی 20 سال پہلے روم نمبر 404 میں مر گئی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ میں دوبارہ اوپر بھاگا، مگر وہاں کوئی 404 موجود ہی نہیں تھا۔ چوتھی منزل پر صرف 3 کمرے تھے، اور آج بھی جب بارش ہوتی تو مجھے رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے، دروازہ کھولو۔